بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ علامہ اقبال کی مختلف نظموں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جس نظم کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے وطنیت، یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے۔ آج ہم اس نظم کے بارے میں جانیں گے، اس کی تشریح کو سمجھیں گے، اور علامہ اقبال کی یہ جو شہرۂ آفاق نظم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال نے جو پیغام اس نظم میں ہمیں دیا ہے ہم اسے زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظم کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شاعر مشرق ہیں تو بنیادی طور پر ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے مشرق کے لوگوں کو اپنی شاعری کا مخاطب بنایا۔ مشرق سے مراد یہ ہے کہ اس کرۂ ارض میں جو مغربی اور مشرقی نظریات کی ایک جنگ اور کشمکش ہے جو کہ طویل مدت سے یہاں پر جاری ہے، اس میں علامہ محمد اقبال نے اپنا پلڑا اپنے آپ کو مشرقی نظریات کے ساتھ جوڑ کر مشرق کے نظریات کے اندر مزید وسعت بھی پیدا کی، مزید دلائل بھی فراہم کیے، اور مشرق کے موقف کو یعنی کہ اسلام کے موقف کو اور دین اسلام کی حقیقت پسندی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو علامہ اقبال بنیادی طور پر صرف اپنی ذات، چونکہ جس دور میں علامہ محمد اقبال شاعری کرتے تھے اس دور میں لوگوں کی عمومی طور پر شاعری کا موضوع ان کی اپنی ذات ہوا کرتی تھی، کسی اور کی ذات ہوا کرتی تھی، غزلیں لکھی جاتی تھی، یا اپنی پیار اور محبت کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے لوگ شاعری کرتے تھے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے اس موقع پر اور اس دور میں اپنی شاعری کے اندر مقصدیت کو شامل کیا، اور پھر انسانیت، نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے انہوں نے شاعری کا ایک نیا جو پہلو تھا وہ اجاگر کیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختلف نظموں کے ذریعے سے اسلام کے بہت سے نظریات کو واضح بھی کیا ہے، دنیا کے سامنے پیش بھی کیا ہے، اور جو مغرب جس طرح سے مسلط تھا، جس دور میں علامہ محمد اقبال نے آنکھ کھولی اور پھر اس کے بعد جب تک وہ حیات رہے تو اس دور میں مسلمان مایوسی کا وہ مسلمانوں کے لیے مایوسی کا دور تھا، غلامی کا دور تھا۔ انگریز ہمارے اوپر ہم پر مسلط ہو چکے تھے، اور اس طریقے سے انگریز جو ہے وہ ہمیں مسلسل ظلم کا شکار کر بنایا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر مایوسی تھی، مسلمانوں کے اندر خوف تھا، مسلمان جو ہے وہ اپنی حیثیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایسے موقع پر علامہ اقبال نے اسلام کے مختلف نظریات کو، اسلام کی آفاقیت کو، اور اسلامی جو دین اسلام کا انسانیت اور پھر سماج اور معاشرے کے بارے میں جو خیال ہے، جو تصور ہے، اس کو واضح کیا۔ اور علامہ اقبال نے مشرق میں رہنے والے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیوں بدحال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر ایک جو ہے بہترین قوم ہیں، یعنی اسلام اور مسلمان ایک بہترین مسلمان قوم ہیں، اور آپ کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے قرآن مجید کی صورت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کی صورت میں۔ اور اس لیے علامہ اقبال نے جب اس شاعری کو، اپنی شاعری کو ان نظریات سے ہم آہنگ کیا تو مسلمانوں کو دلائل بھی ملے، مسلمانوں کو کھڑے ہونے کا جذبہ بھی ملا، اور پھر بالآخر مسلمان اسی جذبے کے تحت بالآخر ایک علیحدہ وطن کی جو کوشش کی اس پہ بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو پاکستان کا خواب دیکھا وہ علامہ اقبال کے بڑے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے، لیکن صرف وہ ایک ہی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال نے اسلام کو جس بہترین انداز میں پیش کیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور اسلام کو سر اٹھا کر چلنے اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع میسر آیا۔ تو اس لحاظ سے علامہ اقبال کی جو نظم ہے یہ بھی مغرب اور مشرق کا جو تصور ہے اسلام کا اور لادینیت کا جو تصور ہے
اس میں مذہب کے حوالے سے ان کا جو تصور ہے اس کو واضح کیا ہے۔ یہ نظم بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس سے ہم سب کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ میسر آئے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر انداز میں سمجھیں۔ میں آپ کے سامنے درمیان اس وقت نظم کو پڑھوں گا تاکہ پھر اس کے اگلے مرحلے میں نئے الفاظ کے مطالب کی طرف بھی جائیں گے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ہو قید تباہی، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی پڑھا ہے۔ اور اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم علامہ اقبال کی اس نظم کے اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے موقع پر ہم دوبارہ آپ کے سامنے اس شاعری، اسی علامہ اقبال کی نظم کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔